الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ذریۃ الحسین وعلی انصار الحسین وعلی شہداء الحسین وعلی حرم الحسین وعلی شریکۃ الحسین وعلی عباس الحسین مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام یا ابا عبداللہ الحسین ادرکنی فی سبیل اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ایک اپنے اپنے مرحومین واسطے دی تلاوت فرماؤ۔ جس بندے دا زواری کربلا و شام واسطے جتنا دل تڑپدا ہے اتنی بڑی صلوات سارے صحابہ۔ ماشاءاللہ دعا ہے ذکر دے وارث تہاڈا آیا قبول فرماویں، ہر قدم عبادت شمار فرماویں اور اس کاروان آزاد حصے داران میرا مولا اجر عظیم و کثیر عطا فرمائے اور آمین آکھن والیاں کربلا و شام دی زیارت نصیب فرمائے۔ والدہ بیمار نے، ایک اور مومنہ بیمار ہے، جتھے جتھے کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا آزادار ماتمی حبدار محمد و آل محمد بیمار ہے، میرے مولا سب نو شفائے کاملہ و عاجلہ۔ صاحبان، گزارش ہے کہ خدا نے اپنے حبیب دی آمد ملک عرب دے ایسے معاشرے کیتی کہ جتھے ظلم، بربریت اور ستم دے ڈیرے ہیں، اور پھر انہاں ساری مخلوقات دی ہدایت دا ذمہ خدا آقا نامدار نو دیتا ہے۔ حضور نو خدا کلا نہیں بھیجیا، حضور نال ہدایت واسطے ایک کتاب بھیجی ہے جس نو آدن القرآن۔ صاحبان، جو نبی پہلے ہو گزرے انہوں کو اس دور دے مطابق معجزہ ہے، جیسا دور ویسا معجزہ، اور معجزہ اتنی طاقت والا کہ جس دا توڑ اس وقت دی عوام کو کوئی نہیں۔ مثال دیواں تو حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور جادوگری عروج تے آئی تو خدا نے موسیٰ نو ایک طاقت دیتی یہ ساریاں تیاریاں پہلے ہونی چاہیے، پھر ایک ایک منٹ جڑا نا پھر اگوں گل مختصر کرنی پہ جاندی ہے۔ آ گئی جی آواز؟ نہیں جی کو نہیں آ رہی، آ رہی ہے جی؟ آ گئی ہے جی، آ گئی۔ اور تھوڑا سنتا ہو سے پھر یہی ماننا ہے۔ تو میرے سرداروں، بات آئی موسیٰ علیہ السلام تے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو خدا نے ایک طاقت دیتی، ید بیضا۔ بہت متوجہ خاموشی چاہیے۔ اور وہ ید بیضا کی آئی کہ وہ بغل ہاتھ دبا کے کٹ دیا تو ہاتھ چو نور نکلتا ہے۔ جادوگری ہے، سمجھ ہی نہیں بھئی یہ کی معاملہ ہے، کیونکہ یہ جادو نہیں، یہ خدا دی خدائی دا معجزہ ہے، اور معجزہ عقل انسانی میں نہیں آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے حکمت اور عروج آئی، یعنی بڑی بڑی جڑیاں بوٹیاں تو بڑے بڑے علاج دریافت ہو رہے ہیں، بڑیاں لا علاج مرضاں بندے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس دور خدا نے عیسیٰ نو بھیجیا اور عیسیٰ نے معجزہ دیتا کہ عیسیٰ دے ہاتھ میں شفا رکھی، کوڑ دا مریض آوے تو عیسیٰ خالی ہاتھ پھیر دیا ہے، وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہن حکمت وچ اے چیز کدن آئی با ہاتھ لان نال بندہ ٹھیک ہو جائے۔ آ گیا زمانہ حضور دا، دو مثالاں کافی نے، تسی بہت سیانے لوگ ہو۔ حضور دے زمانے عرب شاعری عروج تے آئی، عرب والے گل گل تے شعر بول دیاں، ٹردیاں پھردیاں محافل کسے نال دشمنی ہے تاں بھی شعر و شاعری چ اظہار ہو رہا ہے، کسے نال محبت ہے تاں بھی شعر و شاعری چ ہو رہا ہے۔ ایسے زمانے حضور دی اکھ کھلی اور خدا نے قرآن نو بڑی ترتیب اور بڑے وزن نال اتاریا۔ قرآن دا ایک حرف جدن دوسرے تے پہنچتا ہے تو اس دا اختتام دوسرے لفظ دے مطابق ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس از رحمان، انسان، بیان، حتیٰ کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں شاعری نہیں ہوں، میں کتاب حق ہوں، مگر اس دور دے بڑے بڑے رستوں دے منہ بند کرن واسطے یہ ایسی طاقت خدا دیتی کہ پھر حضور دی زبان چوں خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سارے جن و انس مل بھی جائیں تو اس کتاب جیسی طاقتور دوسری کوئی چیز نہیں لا سکتی۔ اگر یہ پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں ایک گل تے میں تو داد لے سکنا، لیکن میں بالکل جویں تسی توجہ جو میں ایک خاموشی چاہنا، میں اپنا اگلا سفر کر جاواں، اسے تہاڈی توجہ چاہیے۔ صاحبان عرب وچ میلہ لگدا ہے، اس نو آدھے ہیں حجاز دا میلہ، اور وہ 7 دن دا اس دا پیریڈ آئی۔ 6 دن اس میلے وچ طرح طرح دیاں خرافات ہوندیاں، بے حیائیاں ہوندیاں جڑیاں کہ اپنیاں ماواں بہناں دے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ 7ویں دن عرب اپنا جوہر دس دے یار، جوہر یعنی اس وچ شمشیر زنی دا مقابلہ، اس وچ نیزہ بازی دا، تیر اندازی دا، یہ سب ہوندے ہیں، لیکن 7ویں دن عرب اپنی ثقافت دا ارک کٹدا ہے۔
وہ کی آئی؟ وہ آئی شاعری۔ عرب دے جڑے 7 مشہور شاعر ہیں وہ اپنا اپنا کلام لکھ کے کعبے دی دیوار نال لٹکاندے ہیں، اور پھر جڑا ناظم ممبر ہوندا آئی وہ پھر اٹھ کے اعلان کردا آئی، ہاں بھائی کوئی مائی دا لال ہے جس دا قلم انہاں تو زیادہ مضبوط ہوئے، جڑا انہاں تو اچھا لکھ سکے۔ ہر سال میلہ ہوندا رہا اور شاعر شاعریاں لٹکاندے رہے، اعلان انجے ہی ہوندے رہے، نہ کوئی جواب آیا نہ کوئی جوابی کاروائی ہوئی۔ ایک سال حجاز دے میلے تے 7 شاعران نے اپنا کلام لٹکایا، ناظم ممبر کھلوتا تو اس اونچی آواز نہ لاکھیا، کوئی ہے جو ان سے بڑا ہے، دسترخوان ابو طالب پہ بیٹھ کے پہلا لقمہ ابھی محمد نے توڑا تھا، یا جبرائیل نے ہاتھ یہاں سے پکڑ کے کہا اللہ کہہ رہا ہے اٹھو جواب لکھے تم سے بڑا تو بنایا ہی نہیں۔ مول پہ گیا ہے، میری توجہ دا مول پہ گیا ہے۔ لاہور زندہ باد، اے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے۔ ماشاءاللہ سارے بولو حیدری۔ توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، بہت بہت توجہ چاہیے۔ ہون حکم خدا آ گیا ہے کہ جاؤ لکھو، جاؤ جواب لکھو۔ ہون حضور ٹر پائے، اے حضور ٹرن لکھن واسطے، اتوں ملا ترجمہ کیتا ہے امی مطلب ان پڑھ، کہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میں گل تے زور لاواں، مائک پاڑاں، سینہ کڈاں، ایتھے رکھاں، ممبر تے ہاتھ ماراں، اے میری ذاکری دا زور ہے۔ میں بالکل سکون نال گل کر رہا تاکہ ہر با ضمیر دے دل تک میری گل اترے تے قوم بن کے میری تائید کرو۔ جب آپ کے نزدیک حضور نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیوں دل دکھاتے ہیں؟ آپ کاغذ قلم دوات دے دیتے۔ کوئی زہرا دے بابے دی عزت نہیں بولے گا، میں شکایت نجف دے شاہ کے کرساں۔ بھائی میں تیرے سردار دی گل کیتی ہے، لاہور کیوں چپ رہ گیا ہے؟ جو لکھنا ہی نہیں جانتے کی ٹینشن ہے؟ دیو آپ کا ہاتھ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور لکھنا بھی جانتے تھے۔ نہ چلو میں او گل کراں جڑی میری قوم دے بچیاں یاد ہے۔ جے کو تیرے ذہن چے وہم و گمان ہوئے نا بھئی نبی ان پڑھ آئی تے نبی دی بارگاہ چ لگا جا تے آپ پوچھانے سرکار اپنے علم کے بارے میں بتائیں تے آمنہ دے چند فرما رہے ہیں کہ دائیں بھلی نہ پہ جائیں انا مدینہ تو لیل میں آئے ہائے 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 وسدا رہے لاہور۔ اے ہاتھ نجف دے شاہ دے روزے نہ لگے جڑا بلند ہو رہا ہے۔ انا مدینہ تو العلم وعلیا انا دار الحکمہ وعلیا بابا۔ میں علم دا شہرہ، علی اس دا دروازہ ہی، جدا دروازہ اتنا بڑا عالم ہے، جدا دروازہ اتنا جانتا ہے۔ کبھی علی کو دروازہ کہتا ہے، کبھی علی کو بھائی کہتے ہیں، کبھی علی کو بیٹا کہتے ہیں، کبھی علی کو جانشین کہتے ہیں۔ آئیں ہم پوچھتے ہیں کہ علی نبی کو کیا کہتے ہیں تو علی کہتے ہیں انا عبدم من عبید محمد، کہ میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ کبھی مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ علی میرا غلام ہے، علی ہمیشہ کہتے ہیں میں خادم ہوں، میں غلام ہوں۔ یا نبی اللہ آپ علی کو غلام کیوں نہیں کہتے؟ فرخ خاموش، غلاموں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی۔
جڑا ہاتھ نہیں اٹھیا اللہ کرے او شیعہ نہ ہوئے ماتمی نہ ہوئے علی اکبر دا جتھے اتھے حسین رہندا ہے سینے دی طاقت لا کے حیدر شہزادے متوجہ ہو کے میں بڑے سیانے لوگوں نال بڑی مشکل گل کر رہا اتوں حد کیتی آئی مائک کھولے آئی تے آکھے آئی نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ اوڑنا تھا نہ بچھونا تھا نہ چاندی تھی ککھ نہیں اتنے غریب میں کائنات کوئی اتنا امیر ویکھیا ہی نہیں جڑا پتھر دے پہاڑ نو آکھے ہو جا تے او سونے دا ہو جا نہ ٹھوکر نہ تو کدیں جا رہا ہے تے نہ میں کدیں جا رہا ایڈی بڑی داد تو بعد تو میری داد دی تار تروڑے تے میں تن جان دیا ایسا نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا اگر میں کہوں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے تے پہاڑ ہو گیا آمنہ دا چند ٹر دے گئے تے پہاڑ دے ایک پتھر تے این کر کے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہو جا میں نے کہا ہے اگر میں کہوں تو ہو جائے تو کیوں ہوا پہاڑ جو جواب آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ میں کہوں تو ہو جائے اس بدبخت نے سوچا کیسے میں نے ہو کے بتایا ہے جس کھدا لیدہ یا بولے حیدری بسم اللہ اے ہاتھ کسے نہ محتاج نہ ہوئے خدا نوکریاں قبول فرمائے اولاد پہ قائم رہو وسدہ رہے لاہور زندہ باد وسدے رہو ہمیشہ نہ آٹا نہ بوریا نہ اوڑنا نہ بچھونا نہ لو جناب آج قصہ مکائیے آج گل مکائیے میرا نبی غریب نہیں دلیل نال مکائیے میرا نبی کائنات دا مالک ہے میرا نبی لولاک دا مالک ہے صراط و ثریا عرش تو فرش کچھ ہے ہی نہیں موجودات میں اور امکانات میں جو میرے حبیب کا صدقہ نہ ہو لو جناب کوئی سیاںہ بندہ ملے جناب میں کوئی ایک عدد میں جو مثال دے رہے ہیں آ گیا میں پنڈی تو میں کوئی بندہ لبیا میں چلو چھڑو جی بندہ کی لبنا بانی جے سامنے بیٹھے عتیق صاحب دا ہاتھ نہ پیا میں کہا عتیق صاحب انشاءاللہ محرم تو چلو آج 5 محرم ہو گئی ہے اگو 4 دن ہو رہ گئے مولا دیا نوکریاں دے زندگی ہے تو دے رہے ہیں تے اگلے سال بھی چلو انشاءاللہ اس باری 6 تو 7 ہے اگلی باری 7 تو 8 ہے تو چپ کرو گے تو میں نہیں پڑھا گا اگلی باری 7 تو 8 ہے انشاءاللہ انہوں نے کہا جی بابا جی جاؤ پھر ممبر تے جاؤ ٹائم میں کہا یار ایک گل تو سن لو میں نے ہون فون آیا ہے تے ایک عدد بچہ ہے تو ادا رشتہ کرنا ہے کہ کوئی تواڈی نظر کوئی ایسا نیک اچھا گھر ہوئے تو میں نے دسے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ بچہ کردہ کی میں آکھیا بچہ کردہ ککھ نہیں کردہ ککھ نہیں اور پھر عتیق صاحب فرمایا پھر مرشد پھر جے ککھ نہیں کردہ تو پھر پیو بہت کچھ چھوڑ گیا ہو سی میں کہا نہیں جی والد صاحب تے پہلے ہی فوت ہو گئے انہوں تے اچھا تے بینک بیلنس میں کہا جی کوئی بھی نہیں تے کوئی سواری میں کہا جی وہ بھی کوئی نہیں اچھا کوئی زمین شمین میں کہا جی وہ بھی کوئی نہیں تے راندہ کتے میں کہا جی چاچے تے گھر تے بندے آدم چاچا کافر ہے
گنگا ہے وہ بندہ جہاں ہاتھ نہیں اٹھیا، جدی زبان نہیں ہلی، اور حاضر نہیں ہے مجلس۔ ہوں عتیق آخنا جی، میں آخا گا جی چاچے دے گھر رہندا تے بندے آتے ہیں بھائی چاچے کلمہ بھی کو نہیں پڑے۔ عتیق صاحب آخنا ہے آئے میرے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں، مجلس پڑھ لیٹ پہ ہونا ہے، اگاں گجرات جا، ایسے بچے نے رشتہ مشتہ کوئی نہیں لبھنا، جدے کول گھر کوئی نہیں، پیو کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، دادا مویا ہویا ہے، چاچے کول رہندا ہے، اپنا اوڑھنا نہیں ہے، بچھونا نہیں ہے، اتنے کمزور نو کوئی ایک رشتہ نہیں دیندا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، کھول ہم مسجد چل محراب تے میرے نال ٹور میں محراب تے ہاتھ لا کے مبالغہ کرن نو آمنہ دے چند عزت تے تیارہ۔ اگر نبی کول گھر نہیں، اوڑھنا نہیں، بچھونا نہیں تے عرب دے سردار دھیاں تے دھیاں کیوں دیں دے رہے؟ جڑا نہیں بولے اللہ کرے ہو شیعہ نہ ہوئے، جڑا تائید ہاتھ نہیں اٹھیا اللہ کرے ہو ماتمی نہ ہوئے، نجف تک صدا جائے حیدری۔ میرے سرداروں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتا تھا محمد یہاں کے بھی بادشاہ ہے، محمد وہاں کے بھی بادشاہ۔ سب بولو سب، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے سرکار نظر کرم فرمان، ہمیشہ وسدے رہو، نہ اوڑنا نہ بچھونا نہ چاندی نہ سونا تے بیویاں یارہ، کوئی تے ویکھے بندہ جس بسم اللہ شہزادے بسم اللہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ حضور غریب نہ تھے، حضور یہاں کے بھی بادشاہ تھے، حضور وہاں کے بھی بادشاہ تھے۔ حضرت امیر المومنین مولا متقیان کو ایک اونٹنی آئی، امیر نے وہ فروخت کی تھی، ایک اونٹنی جڑی فروخت ہوئی وہ 27 اونٹاں دے بدلے ہوئی۔ علی دی سواری علی فروخت کی تھی تو بدلے 27 اٹھائے ایک دے بدلے، ایسی نایاب سواریاں رکھنا لگا رہی۔ ہون حضور نو خدا فرمایا وے جا جواب لکھ کے آ، کیونکہ میں کوئی تیرے تو بڑا بنایا ہی نہیں۔ گل بھولی تو نہیں؟ ہون حضور ٹر پہ، حضور بیت اللہ دے سامنے آ گئے، پہلے شاعر دا کلام لٹکیا تے آمنہ دے چند سارا پڑھیا، پھر دوے دا پڑھیا، پھر تریے دا، پھر چوتھے دا، پھر پنجویں دا، پھر چھویں دا، پھر ستویں دا، تے حضور فرمایا قلم، حضور آئی نپیے دوات چپوڑیے، آمنہ دے چانے این کعبے دے دیوار نال لٹکے ہوئے اس 6 شاعران دے کلام دے سینے تے وڈا وڈا کر کے لکھے ہے اِنَّا آتوینا کل کاؤس۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ اِنَّا شَأْنِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور حضور اے ابتر لکھ کے ٹر پہ پچھوں 7 شاعراں پڑھنا شروع کیتا، اے لکھ کی چھڑیا سی اِنَّا آتوین، اتنا مضبوط کلام، اتنی عربی تے گرفت، کیا زیر و زبر و شد و مد قابو نہ لکھی گئی ہے۔ انہاں 6 شاعراں اٹھ کے اپنا اپنا کلام کعبے دی قد نہ لایا، اے وعدے ہن عرب حیران ہو رہے ہیں بھئی عبداللہ دے پتر کیتا کی، جتنی اقداد تسی ساری دے بیٹھے ہو کٹھی
کٹھی کرو ترازو دے دوسرے پلڑے چ رکھو تے آمنہ دے چند دی عزت تے اے جملہ وڈا ہے جڑا میں ہون بولن لگا. 7ویں شاعر اپنا کلام لایا تے حضور دے اگے ہاتھ بن کے آکھیا یہ نہ ربائی ہے نہ یہ شعر ہے، کیونکہ شعر ہوتا ہے 2 لائنوں کا، قطع ربائی 4 لائنوں کی، یہ 3 ہے، کوثر ونہر ابتر. اگر آپ اجازت دیں تو میں نیچے کچھ لکھ کے اضافہ کر کے اسے پورا کر دوں. حضور فرمایا کر. حضور لکھیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تے اگوں 7واں شاعر پہ لکھدا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہے. ہاتھ کسے نہ محتاج نہ ہوئے، میرا مدینی علی سردار راضی ہوئے نہ ہتھا تے جڑا بلند ہو رہا ہے. یہ بندے کا کلام، یہ کلام یا رسول اللہ، یہ کلام الہی ہے. او سائیں 7ویں شاعر اپنی پگ لا کے حضور دیا پیرا تسی سچے، تواڈی گل سچی، تواڈا ٹرنا سچا، تیرا آنا سچا، تیرا لکھنا سچا، تیری زبان سچی، تیرا چہرہ سچا، تیرا گھر سچا، تیرا خدا سچا. میں نے قائل کر اپنی گل دا کلمہ پڑھا. تھر تھر 7ویں شاعر دا بدن کم رہا تے حضور دیا پیرا تے ڈھٹھا تے تڑپ رہا تے حضور پیرا تے ہاتھ رہا. سرکار ہمیں آپ کی ضرورت تھی، سرکار یہی تو روشنی چاہیے تھی، سرکار یہی روشنی، سرکار ہمیں آپ کی ضرورت تھی. اور حضور دا جواب بہت ہوش و حواس. یارو تے پھر آواز نہیں آ رہی، اس دی پھر وہ شکایت کر رہے ہیں. میرے نال انہوں نے بول پائے گا، وہ چل رہا ہے. اچھا سرکار فرما ہوں بہت توجہ نال میرے سردارو بات اتھے آئی کہ 7ویں شاعر آکھیا تو سچا، تیرا گھر سچا، تیرا کلام سچا، تیرا خدا سچا، تیری ہر بات سچی. بس 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 متوجہ رہو، تیری ہر بات سچی، ہمیں آپ کی ضرورت تھی. اے شانیاں تو مصطفیٰ نے ہاتھ پایا، شاعر نو چایا، کھلاریا، سینے نہ لایا تے دبا کے شبیر دے نانے آکھیا امراء القیس مجھے بھی تمہاری بہت ضرورت. کون سمجھیا بات کتھے جا لگی ہے؟ کون سمجھیا؟ مجھے بھی آپ کی بہت ضرورت تھی. جا قبیلے جا، انہاں قائل کر. آیا کدی خط و خطابت ہو جائے، زمانہ آگے گزریا، حضور پردہ کر گئے، امیر المومنین مولائے متقیان دال خط و خطابت ہون لگ پئی. وقت گزریا، امراء القیس نو خدا دھی دیتی، اس دھی دا نام رکھیا ام رباب. دھی اتنی عزتاں تے پردیاں نال اس پالی کہ ساری زندگی دھی کسے لگدے دے متھے نہیں ہونے. 40 ہجری ماہ شعبان امراء القیس دے گھر میں شرف بخشیا گیا. خدا نے دھی دیتی. کنیزہ نے دسیا سردار دھی ہوئی، نام ام رباب رکھیا اور اس بچی دی پرورش شروع ہو گئی. 4 سال دی ہو گئی تو حضور علیہ السلام خواب آ گئے. حضور فرمایا امراء القیس بھولتے نہیں گیا. اس نے کہا مالک میں تو بھول سکتا، میرا جگر کباب ہو گیا توڑے فراق. حضور فرمایا تیرا ساڑا رشتہ جڑا اس ویلے ہے نا، وہ پیری مریدی والا، وہ نوکر سردار والا. اس رشتے نو بدل دیا. میں جڑی تیرے گھر آئی ہے نا، یہ ساڑی امانت ہے. ایک وقتہ سی حسین سیرہ پا کے تیرے گھر دے بوئے تیاں سی. میں تیری اس شہزادی دا آت حسین واسطے منگدا. ہائے 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 ہائے.
عزادارو پھر شہزادی 4 سال دی ہو گئی. امراء القیس نے ایک دن اپنے غلاماں نہ کیا میری پردے والی سواری تیار کرو، میری دھین نال بہاؤ، میں شہر تو باہر جانا ہے. دھی نال لا کے شہر تو باہر جنگل چ آ گئے. اے شام دا ٹائم آئی، غلاماں نے آکھیا تسی سارے اس وادی تو دور ہو جاؤ، کوئی نہ اتھے ہوئے. صحرا خالی ہویا. امراء القیس دھی نو آکھیا بیٹا لے آ سواری تو. دھی لتھی، سامنے ایک صندوق آئی. صندوق امراء القیس خود کھولیا، پچھو کمان چائی، پھر تیر چایا. دین پہ آدھا ہے اے تیر ہے، اے کمان ہے. اے انج کر کے تیر کمان اچ پائی دے، انج گوڑی لائی دیئے، میرے پتر سجے ہاتھ نال چھک دے دیئے، اتھے رکھ کے نشانہ بڑھائی دے. نشانے تک 4 سالاں دی دھی سنیا، اتھوں کے سن نہیں سکی. ہاتھ پہ او دے ہاتھ رکھ کے آدھی بابا اے پترہ نو دس میں تیری دھی ہوں، میں نے کیوں دسنا ہے بابا؟ میرے مولا فرمایا، حضرت امراء القیس فرمایا میرا بیٹا پتہ ادھن لگ سی جدن پتر پانی منگدا ہو سی. آج ویکھ لائے کہ تیر کمان کیویں چلائی دے. عزادارو پھر ایک خواب جناب ام رباب نو آیا جسے سیدہ نساء العالمین تشریف لے آئے. شبیر دی پاک اماں نے اپنی نو دے سر تے ہاتھ رکھیا اور بی بی پاک نو دیتے 2 موتی. فرمایا میرے ویڑے وچ آ، میں حسین واسطے تیرا انتخاب کیتا ہے، اے 2 موتی پئی دینی ہے. آنکھ کھلی اور اس گل دی گفتگو ہوئی. القصہ وقت آ گیا سن 55 ہجری ماہ شعبان. حسین سیرہ پا کے حلب پہنچا. عزادارو جناب امراء القیس دی ڈولی مدینہ سادات دے بوئے تے آن رکی. بی بی پاک نے آکھیا تھے رکھ دیو میں لان دیو. ماں اصغر دی لتھی چوکھٹ تے سر رکھے. اے جملہ دسی با کون کون ماں دی جھولی چو عزادار ہے. سر چایا تو اتے ویک کے پیا دیئے بطول دا سڑے ہو یا دروازہ. میں تیری ہائے تو دانے کرو. بطول دا سڑے ہو یا دروازہ. میں اس ویڑے وچ شہزادی بن کے نہیں آئی، میں کنیز بن کے آئی. اندر آئے تو پہلی ملاقات ہوئی جناب فضا نال. سلام علیکہ السلام، تسی کون؟ فضا دیئے ہاں تو میں کنیز مگر آدھے میں ماں ہے. اے میری جھولی عام نہ سمجھ، میری جھولی حسن حسین پل دے رہے ہیں. اور صرف او نہیں انہاں دیاں بہناں بھی. بی بی فرمایا بہناں ہیں میرے سردار دیاں؟ فضا کیا جگ تو چنگیاں 3 بہناں. اس آکھا کی ہو پوندا جب میں پہلی باری آئیاں تے دروازے تائیں آ جاندیاں. فضا دی اچھا نہ بول چٹا ڈی ہے زینب وڈی پر. مرحبا 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 مرحبا، خدا تیرا ویڑا آباد رکھے. اجے ابتدائی مصائب تے رمز دیاں گلہ تے ہائے کر رہے ہو. بسم اللہ مہدی پیر. عزادارو جدنے مخدومہ امام حسین علیہ السلام دے گھر وچ آئے تو حسین اپنی نماز شب وچ ایک دعا دا اضافہ کی. حسین فرمایا میرا اللہ میں نانا منگیا تو اکبر دیتا، میرا اللہ میں بابا منگیا تو عباس دیتا، میں حسن منگیا میرا اللہ تو قاسم دیتا، میرا اللہ میں ماں زہرا منگی تو منصورہ دیتی. میرے رشتے سارے پورے. بھائی اس گل دے درد نو دھی اللہ خود سمجھے. میں ایسے عزادار ویکھن جڑے آدن سید میں منگ منگ کے دھی لئیے، بندے پتر منگ کے لئے دن اس آدن میں منگ منگ کے دھی لئیے. ہون حسین دی گل سمجھی این کر کے آدائی میرا اللہ
ہون تیری بارگاہ چوں حسین ایک دھی منگدا ہے جڑی میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس دھی بغیر نہ رہ سکا، میں انہاں نہ لواں تو میرے تھکیڑے لے جا، مرحبا دھی دے سر تے ہمیشہ ہاتھ روی، کدی نہ رویں ازادارہ۔ ازادارہ شبیر دی دعا مقبول ہوئی اور اس مخدومہ دی جھولی نو خدا نے شرف بخشیا، اور میرے مالک نو جناب فضا نے آن کے فرمایا شبیر سردار جی اماں مبارک ہوئے۔ اچھا اماں جو مالک کو منگی آئی نا وہ دھی آ گئی آئی۔ حسین مسجد جانتے بڑی اجلت نال زہرا دلال گھر لایا ہے۔ ازادارو جناب رباب دے حجرے وچ آئے تے میری مخدومہ نے سونی جائی دھی چاہ کے شبیر دے ہتھاں تے رکھیے، اے پیو دھی دی پہلی ملاقات آئی۔ ہن میں تے جملہ آکھاں تے تیری ہائے نہ نکلے، معصومہ اس قافلے چ ایسی بی بی ہے جدی اکھ کھلی تامی حسین دا چہرہ، میں لاہور سطر رکھیے تو ہائے نہ کرے تو کون ہائے کرے ازادارہ، تو چیخ نہ مارے تو باروں کسے نہ آ کے رونا، جدی آنکھ بند ہوئی تامی حسین دا چہرہ، میری مجلس جوان ہو، میری مجلس بکثرت جوان ہو، او بار تک جوان ازادار، اے سطر ان جگر تے ہاتھ رکھ کے سنے آئے، پہل میرے گھر بھی دھیے، میں بھی دھی اللہ، ممی منگ منگ کے شام دی ملکہ تو دھی لئیے، مگر ازادارہ جدن دھی پیو پہلی واری چاوے تے پیو دھی دے رخسار چمدہ ہے، ہاتھ چمدہ ہے، سر چمدہ ہے، ٹھوکر علیہ من ہائے کر کے دسنا حسین دھی دے کان کیوں چمدہ نال روندہ اتیادہ یو میری مٹیاں تے رک جانا لی دے، او میرے قاتل دیا منتاں کرنا لی دے، مرحبا مرحبا جنہیں میرے سامنے تسی جوان ازادار ہو، تسی شامل ہو وہ مجلس سے، میرا بچہ تسا رونا ہے، اگلی نسل تو آدھی ہے، حسین ابن علی دے غم میں تسا رونا ہے۔ ہاں ہاں ازادار دھی حسین نو اتنی پیاری، شبیر اتھوں دھی لاندہ ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جدن دیئے دھی ہوئی دور دا سفر نن کر دے، میں دھی بغیر رہ نہیں سکتا، تے اگر مدینے ہو میں نہ تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آندے آ تے دو زانو ہو کے باندھے آ تے آئی بائی پھیلا کے آدھے آن میری معصومہ کتھے ہے، تو بی بی پاک نکے نکے قدمہ نہ لاندے آن اور شبیر نوے سینے نہ لاندے آن تے سینے نہ لا کے آدھے آن معصومہ میں تیرے بغیر نہیں رہا، میری دھی میں نویڑا چنگا نہ لگدا جس میں تے تیری ماں نہ، ازادارہ جتنیاں دھیاں ماں پیو دیاں لاڈلیاں امت نہ دھیاں نے اتنا ہی مارے ہے۔ 60 ہجری ہون گل شروع ہوئی ہے، 60 ہجری 9 رجب شہر مدینہ بطول دا گھر حجرہ سیدہ ام ربا سلام اللہ علیہا، اللہ نے حسین ابن علی نو ایک پتر دیتا جدہ نا حسین رکھیا ہے علی اصغر۔ حضرت عباس نے آن کے امام حسین علیہ السلام نے دسیا مولا اللہ تو ان پتر دیتا بجدہ ہویا حسین آیا ہے، این کر کے حسین نکا جا پتر چاہ کے چم کے تے غازی الویک کے آدن تیاری کر سپاہی پورے ہو گئے۔
اج بھی میں نہ کھاتا تو ہائے کرے گا، اج بھی میں نہ کھاتا تیری ہائے نکل سی عزادارا۔ اج باب الحوائج نو روڑا ہی جے تیرے کسے لگ دے دی نہیں تو دے واسطے ہائے کر کے مان۔ بڑا وڈا سردار ہے جدا نا حسین دا اصغر ہے، بڑا وڈا سردار ہے جدا نا حسین دا اصغر ہے۔ بسم اللہ خلیبہ کر کے روڑا لے، بھین دی ناؤں، بھرا دی ناؤں، دھی دی ناؤں، اولاد منگی آج، ہر گل تے منگی، ہر گل تے منگی لاہور لیا۔ میں باب الحوائج دا غم پڑھن لگا، ہن شروع کر رہا۔ علی اصغر دنیا دا واحد شہید ہے جڑا دنیا تے آیا تے گھر نہیں ملیا، دنیا تو گیا تے قبر نہیں ملی۔ ہاں بھائی جڑے تھے سیاہ لباس چو، جنہ دے ہاتھ دیاں لکیراں چ ماتم ہے، جنہ دے ہاتھ دیاں لکیراں چ ماتم ہے۔ ہن میرا بچہ تساں ہاتھ آزاد کرو نا تے ہن میں تو ماتم دا پہلا جملہ دین لگا۔ گھر نہیں ملیا، 9 رجب حسین دا پتر دنیا تے آیا، 9 رجب آیا، 28 رجب حسین مدینہ چھوڑیا، 4 شعبان غریب مکے آیا، 10 ذی الحج حسین 8 ذی الحج مکے تو ٹر پیا، تے 2 محرم کربلا پہنچیا، 7ویں پانی بند ہو گیا، تے 10ویں دی دیگر لے پیو نال اصغر کس گیا۔ جملہ میں آکھاں تے پتران لے دی ہائے نہ نکلے، اصغر او غریب ہے جے دی ساری زندگی سفرائے جلائے۔ ماں جھولی اچھا کے کدے اس جنگل چو گزری، کدے اس ہائے کرو ہائے اصغر نو ہائے کرو، مرحبا مرحبا اصغر نو چاہ کے جھولی اچھما، کدے او جنگل کدے او جنگل کدے او ٹبا۔ ہون میں دوجی گل تے پیانا۔ بسم اللہ بابا، لکھواری بابا، لکھواری حسین کدن ٹرن 28 رجب، ماشاءاللہ بلاؤ پڑھاؤ نال۔ اصغر دنیا تے آئے 9 رجب، 10 رجب نو اصغر ایک دن دا، ایسا ہی ہے 9 نو دنیا تے آئے، 10 نو ایک دن دا، 10 شعبان ایک مہینے دا۔ ہون میرے نال بول دیا ہوئے 10 شعبان ایک مہینہ، 10 رمضان 2 مہینے، 10 شوال 10 ذوالقعدہ 10 ذی الحج 10 محرم۔ اصغر نو ہائے نکر سے، کسے ماں دی خالی جھولی نو ہائے نکر سے، نکر سے اصغر دا ماتم ازادارا جڑا اجن شامل نہیں ہویا اس بچے دا ماتم میں خیار۔ چنگیاں ماما دے پتر اندرون رباب دے پتر نو جتھے جتھے میری نگاہ جا رہی ہے، اور جگر جھل میں اصغر دا بہت بڑا مسائل پڑھنے لگا۔ میں نواز دا سہارا دینا، ازادارو دنیا تے آیا تے گھر نہیں ملیا، دنیا تو گیا تے قبر نہیں ملی، اور کرو نہ سوال سید پیو تے دفنایا ہی کیوں نہیں ملی۔ عزادارہ آج بھی اصغر اپنی قبر اچ نہیں ہے، آج بھی اصغر اپنی اچ نہیں ہے، پیو اپنے سینے تے رکھیا ہویا ہے، سینے تے تاں رکھیا ہے، نکے بچے ماما بغیر رہ نہیں سکتے، حسین تے ہاتھ رکھیا ہے، متے میرے پتر نو ماں دی آگ آ جائے۔ سر نہ جھکاؤ، سامنے عزادار سر اٹھاؤ میرے شہزادے، سر اٹھا کے، اور اصغر دا بڑا، اصغر کربلا اچ حسین دا سب تو بڑا امتحان ہے، اصغر کربلا اچ حسین دا اکبر تو بڑا امتحان ہے، اصغر کربلا اچ حسین دا عباس تو بڑا امتحان ہے۔ میں سطر دینا تے ہائے تیرے اپنا نصیب ہے، غازی دے بازو چائس مگر کٹی دے نس ڈٹھے، اکبر دی برچی کٹیس مگر لگ دی نس ڈٹھی، قاسم دے ٹکڑے چائس ہون دے نس ڈٹھے، اصغر دا تیر آندہ بھی ویکھیا ہے، لگدہ بھی ویکھیا ہے، گڑیا بھی آ۔ مرحبا ہو محلہ شامل ہوئے مجلس سے میرے پچھلے سردار، جن شرم آوے اور باب الحوائج دا ماتم نہ کرے، جن اصغر تے ہائے کر دیا شرم آوے اور جناب
اگلا دکھ عزادارا، اگلا دکھ عزادارا، ایک دکھ کربلا وچ ایسا ہے، ایک دکھ کربلا وچ میں تیرے منہ دے ماتم تو دارا اروارا، ایک دکھ کربلا وچ ایسا ہے جس وچ صرف اصغر پیو نال شریک ہے، اور کوئی شریک نہیں، صرف اصغر پیو نال شریک ہے۔ 13ویں ضرب چلی، کوفے والوں گھوڑیاں دی اور آمد ہو گئی، انہاں آکھیا اسی تے دیر نہ لو، ہاں جنگ تے مک گئی ہے، آؤ سار پہ آئے، آؤ دھڑ پہ آئے، اسا مار چھڑیا زہرا دلال، اس آکھیا اسی تے انعام تو رہ گیا۔ عمر سعد آکھیا پریشانی نہیں ہے، میں لاشا سدھیاں کرداں، تسی گھوڑے تبدیل کرو، گھوڑیاں دیاں سماں میں میخاں مارو، میں انہاں دیاں لاشا سدھیاں کرداں، لاشاں تے گھوڑے دوڑاؤ تے بھیڑاں ویدیاں ہے کوئی ماتم کرن والا آزاد؟ مرحبا مرحبا، جنہ سر دکھدا یا ماتم نہ کرے، جنہ سر دکھے ہو اصغر دی غربت دا ماتم نہ کرے۔ عزادارہ انہاں پہلی واری انج لاشاں سدھیاں کیتیاں، عزادارہ قبیلہ بنی تمیم دے لوگ اٹھ پئے، انہاں فرمایا اسی لیلہ دے پیکے ہاں، اکبر دے نانکے ہاں، اسی پامال نہیں ہون دینا، آکھیا اکبر دی لاش چالو، انہاں پھر واگاں چاہیاں، قبیلہ بنی تکرم دے لوگ آ گئے، انہاں آکھیا پہلے 56 ٹکڑا ہویا تے اسی چپ رہے ہاں، اساں قاسم ال کوئی سوم گھوڑے دا نہیں آن دینا، اس آکھیا جاؤ قاسم دے ٹکڑے چالو، انہاں پھر واگاں چاہیاں تے حبشی جان دے لگدے آ گئے، عمر سعد آکھیا لاش چالو، انہاں پھر واگاں چاہیاں حبیب دے لگدے آ گئے، اس آکھیا لاشاں چالو، انہاں پھر واگاں چاہیاں مسلم دے نوسجا دے لگدے آ گئے، لاشاں چالو، ہر لاش چمیندی رہی، عالیہ بوئے تو کھلو کے ویندی رہی، اس ویلے عالیہ منہ تے پٹی، جدن کسے آکھیا اوئے گھوڑے روکو اسا غازی دے لگدے آ، اوئے اسا عباس دے رشتہ دار آ گیا، اوئے خبردار کوئی بنین دے پتر ال گھوڑا، جنہ سر دکھے ماتم نہ کرے، لاہور علیہ محرم سال بعد آنائی، ہاتھ رکھ سر تے علی دیاں دھیاں دی حسرت ہے، علی دیاں دھیاں دی حسرت ہے، اے میرے سردارو، اے میرے سردارو، غازی دی لاش انج چاندے آنتے اینڈ ہے جاندی آئی، ایتھوں چاندے آنتے اینڈ ہے جاندی آئی، غازی دے لگنے سجاد کو لا گئے، انہاں کیا تو امام ہے تے عباس جاندہ نہیں پیا، چاچے نو آنکھ نہ لگا جائے، سجاد ایک واری چاچے دی لاش ویکھ کے اپنے سروں پگ لا کے انج اشارہ کر کے آکھیا چاچا اور لگا جا ساڈا رہ جے کوئی نہیں گیا، اور چاچا میرے پیو دا اے محلہ میں دیکھ رہا، میں چہریاں تے غم دیکھ رہا، باہر کھڑے ہوئے عزادار جتھے جتھے میری بات صدا جا رہی ہے، 5 محرم گزر گیا، 6ویں دی رات آ گئی، 4 راتاں نہ مہمان ہے، زہرا دا غریب بچڑا، عزادارہ آخر ہر لاش چوی گئے، ہون جگر تے ہاتھ رکھی، بالخصوص جدی جھولی علی اولاد ہے، میں آج ہاتھ پہ بندہ، میری بھیڑاں تے دھیاں تے ماما، میں ہاتھ بن کے پیادا جگر تے ہاتھ رکھ کے اگلیاں دو گلہ سنے آئے، صاحب اولاد تو برداشت نہیں ہونا، صرف 2 لاشا بچ گئیاں، کوئی 2 پامال ہویاں، او تاں ہویاں، انہاں دا وارث کوئی نہیں آیا، جیدہ سار دکھدا ہے او ماتم نہ کرے، میں دعا دے نا چانا، تسی ہائے نال رباب نو پرسا دیو، لاہور آلیا، ایک بطول دا حسین دوجا رباب دا نپ لو بھیڑن نصیب ہوئے، سین دے ناتے میرا جوان، سین دے ناتے علی اصغر دی اماں دے ناتے بڑے حوصلے نال محرم نہ ہو گیا، میرے کو آپ نہیں ہو پہ اپنے اجاندہ، میرا اپنا 1.5 سال دا پتر ہے، میں اصغر دا دکھ پہ اپنا، میرے تو آپ نہیں پہ اپنے اجاندہ، محرم نہ ہو گیا، میں دی پیر میں ممبر چھٹ کے لگا گیا ہو گیا، اور میں مردہ یا تو مردہ ہے، میں پردہ نہیں پڑھنا، اصغر گھوڑیاں ہیٹ پامال ہو گیا، اوہ مسلمان آ میں تیرے کو سوال کرنا، تیرے کلمے دا واسطہ میں نے 10
सो इत्थे घोड़े भज जान पिछे बचदा ताई ते मां दी आई ओ मेरा चोटियां ला ओ मेरा बोली ना बोलदा ओ मेरा झोली आला ओ मां सदके मंगया ते पानी आया ओ मेरा पुत्र मेरा पेका शहर होया और रबाब बूहे बूहे तो पेन के पिवाइया है हौसला आगे पढ़ा करो हक दा इशारा जेड़े शिया पढ़ा जिगर ताब है मातम संभाल लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह यारा मुहर्रम मामा मख्तलिफ लथियां ओए फरवा नु कासम मिल गया ओए लैला नु अकबर मिल गया ओए ज़हरा नु हुसैन मिल गया ओए हर मां नु अपना पुत्र मिल गया ओए रबाब 70 जगह ते बैठी 70 वारी उठी सज्जाद अगे हाथ जोड़े और मेरा नौ पिया लगदा और सज्जाद मेरा पुत्र और मेरा झोली वाला किने गया और सज्जाद मेरा एक बारी बैठो फिर मैं अगली सतर रखा एक बारी बैठो बुजुर्गो बड़े हौसले नाल अगली सतर शिया मर जान वास्ते काफी है अगली सतर ओए मुकदा ही पिया मुहर्रम जमे है सतर समझा लई अगली सतर मर जान वास्ते काफी है काफी समझी मजलिस नु मर जान वास्ते मेरे मौला फरमाया अम्मा जे मैं तेन पुत्र मिलावा बर्दाश्त कर लेनी अज़ादारा मां आखिया मैन मिला हुसैन दे सीने हेठों एक गोश्त दा टुकड़ा सज्जाद ने चाया आदा अम्मा जड़ा पामाली तो बाद ऐ तेरा असगर बीबी आती है